الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله مولانا صدق رسول من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ خواب کے بارے میں ہوگا۔ عربی میں خواب کو رؤیا کہتے ہیں۔ جو چیز آدمی سوتے وقت دیکھے اسے خواب کہتے ہیں۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بند کر۔ خوابوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسری قسم جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تیسری قسم آدمی کے خیالات ہوتے ہیں کہ دن میں آدمی سوچتا رہتا ہے تو وہ آدمی کو رات کو نظر آ جاتے ہیں۔ سرور کونین والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو چکی ہے، صرف نبوت کا ایک حصہ، 46واں حصہ سچا خواب باقی ہے۔ یعنی خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھے خواب
مومن کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سچے خواب سحری کے وقت ہوتے ہیں، جب رب کائنات اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جب سارے لوگ رات کا آخری پہر گزارتے ہیں۔ یہ دن رات میں 8واں پہر ہوتا ہے۔ اس وقت جو خواب آئے وہ عام طور پہ سچ ہوتے ہیں۔ خواب عام طور پہ معکوس بھی ہوتے ہیں۔ معکوس کا معنی ہے کہ الٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ دیکھے کہ میرا سر وہ کاٹ دیا گیا ہے خواب میں، اس کا معنی کیا ہے کہ بیماری سے صحت ملے گی۔ کئی خواب معکوس ہوتے ہیں۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی برا خواب آئے، بری خواب آئے، وہ کیا کرے کہ بائیں طرف تھوکے 3 مرتبہ اور اپنی طرف تبدیل کر کے سو جائے۔ دائیں پہلو پہ تھا تو بائیں پہ ہو جائے، بائیں پہ تھا تو دائیں پہ ہو جائے۔ فرمایا اگر کوئی خواب آئے اچھی یا بری، جب تک بیان نہ کی جائے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ خواب ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی چیز رکھ دی جائے تو پرندے کے پاؤں پہ کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اسی طرح خواب اس وقت حقیقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو بیان کریں وہ آگے سے اس کی تعبیر کر دے۔ آپ نے فرمایا خواب اس کو بیان کریں جو باشعور ہو، عقل مند ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو۔ خواب اسے بیان نہ کریں جو بے عقل ہو اور آپ کا بدخواہ ہو۔ خواب ہمیشہ اسی کو سنائیں جو بھی آپ کو آئے، جو آپ کا خیر خواہ ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہو۔ اور ضروری نہیں جو خواب آیا ہے وہی حقیقت ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں تو وہ حقیقت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا۔ اور آپ کا کسی کے خواب میں آ جانا بڑی سعادت کی بات۔ اگر کسی بندے کے خواب میں اللہ کے رسول آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ اگر وہ نیک نہیں ہے تو اسے چاہیے شرم کرتے ہوئے نیکی شروع کرے۔ اگر میں بد ہوں، اچھا نہیں ہوں، نافرمان ہوں، عاصی ہوں، اللہ کا منکر ہوں، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا، تو اگر اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، اس زیارت کے بعد پھر اپنی زندگی کو تبدیل کروں، اپنی زندگی کو نیک بناؤں، پھر اللہ کا عبادت گزار بندہ بنوں۔ جیسے ایک بندے کو خواب میں نظر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ جی اور شراب پیا کر۔ خواب آئی اس بندے کو کہ جی اور شراب پیا کر۔ تو وہ وقت کے امام ان کے پاس چلا گیا، جو مجھے یہ خواب آئی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خواب میں کہ اور شراب پیا کر۔ انہوں نے کہا تو شراب پیتا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا دراصل اللہ کے رسول تجھے دھمکی دے رہے ہیں، جیسے بندہ باپ بیٹے کو، استاد شاگرد کو کہتا ہے کہ آئندہ پھر کرنا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے بعد آ جا۔ بعض لوگ ان کو خواب آتی ہے جی فلاں بزرگ نظر آتے ہیں، جی یہ کام کرو، فلاں میری
درگاہ بنا دو، میں آرام کرتا ہوں. بہت لوگ کہانیاں بناتے ہیں. ایسے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں. صرف اللہ کے نبی اگر کسی کو نظر آئے تو وہ برحق اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی صحابی نظر آئے، کوئی تابعی نظر آئے، کوئی امام نظر آئے، کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے شیطان ہو. صرف اللہ کے نبی برحق ہے کہ آپ خواب میں نظر آئیں تو 100% بلکہ اس سے بھی اوپر ہو تو یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں وظیفے پڑھیں تو آپ کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نیک افراد کو ہی نظر آئیں، ہو سکتا ہے آپ بد سے بد کو نظر آ جائے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو نہ مانتا ہو اور آپ اس کی خواب میں آ جائیں صرف رائے حق دکھانے کے لیے. یہاں میں اللہ کے رسول کا ایک خواب آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ کو جو خواب آئی، آپ فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، پوچھتے جب تک سورج نہ نکلتا آپ وہیں رہتے. سورج نکلتا اچھی طرح طلوع ہوتا پھر آپ گھر جاتے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے. تو آپ ان سے پوچھتے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی؟ تو اگر کسی نے دیکھی ہوتی وہ بیان کر دیتا، اگر نہ دیکھی ہوتی تو چپ رہتے. آپ نے فرمایا کہ آج کسی نے خواب دیکھی ہے؟ ایک دن فرمایا. تو صحابہ چپ ہو گئے. فرمایا میں نے خواب دیکھی. پھر آپ نے وہ خواب بیان فرمائی. فرمایا میں سویا ہوا کہ خواب میں میرے پاس 2 بندے آئے. انہوں نے مجھے کہا جی انطلق چلیے. میں چلا. فرمایا میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ اس کے پاس کھڑا ہے. وہ بندہ جو کھڑا ہے وہ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک تیز سلاخ یا کینچی ہے. اس کے ساتھ اس کے ایک گال کو وہ چیرتا ہے اور اس کی گدی تک لے کے آتا ہے. جب یہاں تک چیر لیتا ہے پھر دوسری طرف سے ایسے کرتا ہے. جتنی دیر میں یہ چیرتا ہے اتنی دیر میں یہ درست ہو جاتا ہے. ادھر سے چیر کے پھر آتا ہے اس کو دوبارہ کرتا ہے، اتنی دیر میں یہ درست ہو جاتا ہے. بار بار اس کو لوہے کے ساتھ کرتا ہے، لوہ لوہان کرتا ہے. آپ نے پوچھا ان دونوں سے یہ کیا ہے، کون ہے، کیوں سلوک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ خواب میں آخر میں آپ کو اس کی ساری بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنے خواب میں فرمایا. آگے چلے تو دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے. وہ پتھر اس بندے کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے، اس کا سر بالکل چپک جاتا ہے. وہ پتھر دور جاتا ہے، پھر لے کے آتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر درست ہو جاتا ہے. پھر مارتا ہے، پھر اس کا سر پچک جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر پتھر اٹھاتا ہے. بار بار ایسے ہوتا ہے. پوچھا آپ نے ان دونوں سے یہ کیا ہے، کون آدمی؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. تیسرا آپ نے فرمایا ایک تنور جیسے روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کھلا ہے. فرمایا اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں، آگ جلتی ہے وہ اوپر آتے ہیں، آگ کم ہوتی ہے وہ نیچے جاتے ہیں. آگ جلتی ہے اوپر آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ نکل جائیں اس تنور سے. فرمایا جب اوپر آنے لگتے ہیں تو آگ نیچے ہو جاتی ہے، پھر نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی انطلق، آگے چلیے. چوتھے فرمایا ایک خون کی نہر تھی، خون کی نہر، اس میں ایک آدمی کھڑا ہے.
یا دریا کہہ لیں، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کی نہر میں سے یا دریا میں سے. باہر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے. وہ جب کنارے کے قریب آتا ہے، ساحل کے قریب آتا ہے، تو وہ پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہی اس کو لوٹا دیتا ہے. وہ پھر آنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، وہ واپس جاتا ہے. میں پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. 4 واقعات ہو گئے. یعنی سب سے پہلے جس کے گالوں کو چیرا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد تنور، اس میں ننگے مرد اور عورتیں، پھر اس کے بعد وہ خون کا دریا جس میں وہ پتھر مار کے واپس لوٹایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا پھر میں آگے. انہوں نے کہا جی چلیے. کہا میں نے دیکھا ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ قریب تھا کہ میں اسے دیکھ نہ سکوں. اتنا لمبا قد. اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں بچے. فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. فرمایا میں ایک گھر میں، انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا. درخت کے اوپر جیسے بہت بڑا باغ، اس باغ میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. یہ حدیث کے الفاظ. کہا پھر انہوں نے مجھے ایک اور باغ میں داخل کیا. ان دونوں نے، جو پہلے باغ سے زیادہ خوبصورت، زیادہ نورانی اور زیادہ خوشنما. آپ نے فرمایا اس میں بوڑھے اور جوان. میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. فرمایا پھر وہ مجھے ایک اور باغ میں لے کے گئے. اس میں نے افراد دیکھے، ان کا آدھا جسم وہ اچھا، انتہائی خوبصورت، نورانی، اور آدھا جسم انتہائی برا. میں نے کہا یہ کون؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک نہر میں چھلانگ لگاتے ہیں. وہ افراد جن کا آدھا جسم برا ہے، آدھا اچھا ہے، وہ واپس آتے ہیں تو بہترین جسم بن جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیے. پھر فرمایا مجھے انہوں نے دکھایا کہ جیسے بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے بڑا سا، بالکل سفید جیسے دودھ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کو ساری حقیقت بتاتے ہیں. تو میں نے انہیں پوچھا کہ ساری رات تم مجھے گھماتے رہے، پھراتے رہے، وہ کون کون کیا کیا تھے، اب مجھے تفصیل بتاؤ. انہوں نے کہا جی ٹھیک. اب میرے اور آپ کے لیے یہ تقریباً 8 واقعات بنے ہیں آپ کی ایک خواب میں. یہ جو موبائل اگر کسی کی بیل ہے تو وہ سائلنٹ پہ کر لیں، وائبریشن لگا لیں یا بند کر لیں. فرمایا وہ جو پہلا آدمی جس کے گالوں کو چیرا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹ پھیلاتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے. ممبر محراب کا وارث بھی ہو سکتا ہے، میڈیا کا فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی کتابیں چھپانے والا مکتبہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چوک چراہے میں بیٹھ کے جھوٹی بات کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ بات کرتا ہے، اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ پوری فضا میں پھیل جاتا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ جھوٹ پھیلانے کی، جھوٹ بولنے کی، من گھڑت واقعات سنانے کی، جھوٹ کو دنیا میں نافذ کرنے کی. وہ سزا جو قیامت تک، قیامت نہیں قیامت سے پہلے، قبر کی زندگی میں دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کی گالوں کو چیرا جائے گا، یہ صحیح ہوگی، یہ چیرا جائے گا، یہ صحیح ہوگی، اس کو چیرا جائے گا. میں اور آپ
मीडिया के दौर में जीते हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए कितने झूठ बोलते, अपने अपने मसलकों की, अपने अपने खानदानों की, अपनी अपनी बरादरियों की, अपने अपनी जमातों की खामियों को छुपाते, लोगों की खामियों को, लोगों की गलतियों को, लोगों की कोताहियों को लोगों की जीनत बनाते, सामने लाते, लोगों की इज्जतों को दागदार करते, झूठे इल्जाम लगाते, झूठी बातें कहते, झूठ बोलते, कज़्ज़ाब बनते। मेरे रसूल की एक हदीस सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए। मेरे रसूल ने फरमाया, आदमी सच बोलता है, इतना सच बोलता है, सच को तलाश करता है, हत्ता कि अल्लाह के नजदीक उसे सिद्दीक कहा जाता है। फरिश्ते लिखते हैं, ये बंदा सच बोलता है, सच की तलाश में रहता है, इसको सिद्दीक लिख दो, और उसका वो सिद्क, उसका सच उसे जन्नत में ले जाता है। फरमाया, एक बंदा जो झूठ बोलता है, दिन रात झूठ की तलाश करता है, बात बात पे झूठ बोलता है, कसमें उठाता है, लानतें समेटता है, फरिश्तों की, अल्लाह की, रसूल की, फरिश्तों की, अंबिया की, लोगों की, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ को तलाश करता है। फरमाया, हत्ता कि अल्लाह के नजदीक उसे कज़्ज़ाब लिखा जाता है, और ये अमल उसे दोज़ख में पहुंचा देता है। अपनी जुबान पे झूठ बोलते हुए, मेरी कमी कुताही, लोग मसलकों की लड़ाई में इल्जाम तराशी करते, अपने मसलक को सच्चा साबित करते, गैरों को झूठा साबित करते। ये जितने फिरके बने हुए, ये अहल हदीस हो, ये देवबंद हो, बरेली हो, अहले तशय्यो, तमाम फिरकों में गलतियां हैं, कोई भी गलती से मुबर्रा नहीं। गलती से मुबर्रा सिर्फ अल्लाह रसूल की जात है, उसके अलावा हर बंदा गलत। मेरे रसूल ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, मेरे अल्लाह के पैदा किए हुए आदम की औलाद सारे ही खताकार। किसी बंदे का कौल वो कुरान और हदीस नहीं हो सकता, किसी नबी के अलावा किसी पे फरिश्ता नहीं उतरता। जितने मसलक बने हुए, मैं सवाल आपसे करता हूं तमाम से, मुझे कोई कुरान पे हाथ रख के पूरे वसूख के साथ कहे कि जितने इमाम थे जी वो सारे सही थे, जो बात कही बिल्कुल सही कही। नहीं, सहाबी भी गलती करते, ताबई भी गलती करते, तबा ताबई भी गलती करते, इमाम भी गलती करते। और आज भी बड़ी बड़ी पग्गे पहनने वाले, बड़ी बड़ी दस्तारों के बांध के, पगड़ियां बांध के मिंबरों पे खड़े होने वाले, नूरानी चेहरे वाले, अपने मसलक को सच साबित करने के लिए झूठ बोलते, अपनी कमियों को छुपाते, अपनी फिकों को सच करने के लिए। याद रखिए, अगर मेरी जुबान झूठ से लबरेज, अगर मैं खास तौर पे ये मिंबर रसूल की अमानत होते हैं, हम जब ये कुरान सामने रखते हैं तो गोया अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। अगर एक मसला भी गलत बयान कर दिया, क़यामत से पहले कब्र में जाते ही ये अजाब शुरू होगा कि मेरे गालों को चीरा जाएगा, उनको काटा जाएगा। सबसे ज्यादा मसनद के वारसों को सोचना चाहिए कि जाती मफादात के लिए, अपनी इज्जत के लिए, झूठी इज्जत के लिए, कि अगर मैंने ये मसला बयान कर दिया तो मेरी मस्जिद से मुझे महरूम कर दिया जाएगा। कितने लोगों को शिरक पे लगाया, कितने लोगों को बिदआत पे लगाया, कितने लोगों को अल्लाह के दीन के जो मसले थे वो नहीं बताए, सारी जिंदगी वाकयात, कहानियां, करामतें सुनाते रहे, इसी तरह मर गए। अल्लाह माफ करे, हो सकता है कब्र में अजाब हो, वहां गाल चीरे जाए, सजाएं मिले। क्यों खयानत की मिंबर से, क्यों मसलकों को पूजा, क्यों फिरकों को पूजा। और मैं आप तमाम से कहता हूं, कभी इन मसलकों पे मत जाइए। आपके पास कुरान है, आपके पास रसूलुल्लाह की हदीस, किसी फिक की कोई हैसियत नहीं, किसी इमाम की कोई हैसियत नहीं है। हां, अगर कोई सही मसला करता है, कोई इमाम है काबिल एहतराम,
ہے سارے امام قابل احترام، لیکن اس کے مقابلے میں کسی امام کی کوئی وقت نہیں، وقت صرف اللہ رسول کی۔ میرا رسول نے فرمایا کہ انہوں نے کہا، فرشتوں نے، وہ دو فرشتوں نے کہا جی میں جبرائیل ہوں، ایک نے کہا میکائیل ہوں۔ جو بندہ جھوٹی بات پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ میڈیا کا بندہ ہو، سیاسی جماعت کا بندہ ہو، مذہبی پارٹی کا بندہ ہو، کسی مسلک کا بندہ ہو، وہ چوراہے پہ بیٹھتا ہو، چوک پہ بیٹھتا ہو، اگر وہ جھوٹ پھیلاتا ہے، قیامت سے پہلے، قیامت میں تو اللہ پکڑے گا نا، حساب تو اس وقت بعد میں، یہاں آپ 1000 مرتبہ اس کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ کہیں۔ یاد رکھیے میرے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول نے فرمایا جو جھوٹ پھیلاتا ہے اس کے گالوں کو چیرا جائے گا قیامت کے دن تک، عذاب ہی عذاب، چاہے 1000 قرآن خوانیاں کریں، 1000 ختم دلوائیں، 1000 تیجے ساتہ کریں، 1000 اس کے لیے مسجدیں بنا دیں، نہیں، جو اس نے جھوٹ پھیلایا، کتنے لوگوں نے سنا، اس پہ عمل کیا، وہ سارا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کوئی نیک کام شروع کیا، جس کی وجہ سے نیکی شروع ہوئی، اس کا اجر اس کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک کہ لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ اور اگر کسی نے برا عمل شروع کیا، اس پہ جن لوگوں نے کام کیا، اس پہ عمل کیا، ان تمام کا گناہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ مثلا قتل ہے نا، قتل، وہ حضرت آدم کے پہلے جو 2 بیٹے جنہوں نے، ایک نے قتل کیا تھا قابیل نے حابیل کو، میرا رسول نے فرمایا جب تک قتل ہوتا رہے گا وہ گناہ قابیل کے ذمے رہے گا، کیوں؟ ابتدا اس نے کی ہے، تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ میرا رسول نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں اس محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، جو بندہ اس کی ضمانت دے گا اس کو محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جھوٹا بندہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، رسولوں کی لعنت ہوتی ہے، پوری کائنات کی لعنت ہوتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ، یہ خاص مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو دین کے نام پہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، بڑے چہرے اچھے، داڑیاں رکھی ہوئی، لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ دوسری چیز، وہ آدمی جو لیٹا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے، وہ دیندار لوگ جو ہیں، قرآن کریم حفظ کرنے والے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، احادیث پڑھنے پڑھانے والے، علماء، قراء، خطبہ، وعظہ، واعظین، ان کے لیے میں نے پوچھا اس کو عذاب کیوں ہوتا ہے، اس کے پتھر کیوں مارا جاتا ہے، اس کا سر کیوں کچلا جاتا ہے، بار بار پتھر مارا سر صحیح ہوا، پھر دوبارہ مارا سر صحیح ہوا، پھر دوبارہ، قیامت تک قبر کا عذاب۔ تو انہوں نے کہا جبرائیل و میکائیل نے، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس نے اس پہ عمل نہ کیا، رات کو سویا رہا، دن پہ اس پہ عمل نہ کیا۔ کتنے ایسے حافظ ہوں گے جو حفظ صرف اس لیے ماں باپ نے کروا دیا ذہن تیز ہو جائے، اور بعد میں پوچھا ہی نہیں۔ اور عام طور پہ ہمارے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی دین کی تعلیم اسے دو جو بالکل عقل سے پیدل ہو، معذور بندہ، نابینا، اللہ کی طرف سے ہے نا، دماغ کام نہیں کرتا، سکول میں نہیں چلا، چلو مدرسے میں بھیج، اور اسے ہم سمجھتے ہیں اپنا رہنما، آگے کھڑا کر دیتے، سوچا ہی نہیں کبھی اور یہ اس منبر کے قابل ہے کہ نہیں، اور اسے عربی آتی ہے کہ نہیں، اسے صرف نحو کا علم ہے، یہ لغت جانتا ہے، اس کو مسائل کا علم ہے، کبھی نہیں سوچا، ایسے ہی امام رکھ لیتے، اور پھر ان کا اثر مقتدیوں پہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ خود ہوتے، دن میں اس پہ عمل نہیں کیا، دین پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا،
लिमा तकूलून मा ला तफालून, किस लिए वो कहते हो जिस पे अमल नहीं करते? खुद नमाज नहीं पढ़ते, लोगों को कहते हो। खुद जिक्र नहीं करते, लोगों को कहते हो। खुद तर्जमा नहीं पढ़ते, लोगों को कहते हो। खुद अमल नहीं है, लोगों को कहते हो। और ये मुनाफिकीन में सबसे बड़ा है, इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन आग की सबसे निचली तह में होंगे, सबसे निचली तह में। और अभी क्यामत नहीं होगी, क्यामत से पहले अजाब, क्यामत से पहले सर कुचला जाएगा, क्यामत से पहले सजाएं, क्यामत से पहले ही जहन्नम, क्यामत से पहले आग, क्यामत से पहले ही अल्लाह के अजाब, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की जो मासियत की उसका खुमियाजा भुगता। लोग इससे जनाजे पढ़ाते ये बेअमल आदमी, लोग इससे निकाह पढ़ाते ये बेअमल आदमी, लोग इससे खुतबे दिलवाते ये बेअमल आदमी, लोग इसके पीछे नमाज पढ़ते ये बेअमल आदमी। मेरे और उन लोगों के लिए जो दीन के तलबगार है, दीन बयान करते हैं, दीन सीखते हैं, दीन सिखलाते हैं, उनके लिए वईद है, अपनी रात भी अपने अल्लाह के लिए, अपना दिन भी अपने अल्लाह के लिए। जब आप इस फील्ड में आ गए, जब आप इस मैदान में आ गए, चाहे मजबूरन आए, फिर आपके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। फिर ये नहीं है कि दीन भी पढ़ा हुआ और बेनमाजी, दीन पढ़ा हुआ है, तर्जमा नहीं आता, सिर्फ हिफज कर लिया और बाकियों के लिए बदनामी का बायस। दीन पढ़ा हुआ चोरी करता हो, दीन पढ़ा हुआ जिनाकार हो, दीन पढ़ा हुआ बदकार हो, दीन पढ़ा हुआ बेनमाज हो, दीन पढ़ा हुआ लोगों के हक मारता हो, दीन पढ़ के लोगों की जायदादों पे कब्जे करता हो। इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों का कोई फायदा नहीं है अगर आपका दिल काला है, अगर दिल स्याह है। अपने अल्लाह से डरिए। अगर दीन की तालीम हासिल की है, दीन हासिल किया है, फिर अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरिए। तीसरा, वो जो तन्नूर में है इसमें आम लोग आते हैं। ये कौन है जिनको अजाब होता है कि आग ज्यादा होती है तो ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर निकलने लगते हैं तो नीचे हो जाते हैं। फरमाया ये तेरी उम्मत के जिनाकार मर्द और औरतें, जिना करने वाले मर्द और औरतें, उनको अजाब ये है, अभी क़यामत कायम नहीं होगी, उनकी कब्रों को तन्नूर बना दिया जाएगा, उनकी कब्रों में आग जलाई जाएगी। वो जिंदगी क्या है जो मासियत पे गुजरे। हां, कभी गुनाह कर लिया तो तौबा कर ले, माफी मांग ले। हुवा तव्वाबुर रहीम, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला। लेकिन ये क्या है कि सारी जिंदगी जिना करते रहे, सारी जिंदगी अल्लाह की मासियत करते रहे, सारी जिंदगी जिना के रास्तों पे चलते रहे, सारी जिंदगी अपने जिस्म की कमाई खाते रहे, सारी जिंदगी जिना के रास्तों पे जाते रहे, सारी जिंदगी मौसीकी सुनते रहे, सारी जिंदगी मूवियां देखते रहे, सारी जिंदगी उरियानी में गुजार दी, सारी जिंदगी अपने अल्लाह को भूले रहे, अपने जिस्म का हया न किया, अपनी आंखों की हिफाजत न की, अपने कान की हिफाजत न की, अपनी जुबान की हिफाजत न की, अपने दिमाग की हिफाजत न की, अपने जिस्म की हिफाजत न की, और अपने आप को कहा उम्मत मोहम्मदिया में से। मेरे रसूल की हदीस सुन लीजिए, मोमिनों के लिए उसूल ये है, मेरे रसूल ने फरमाया जिस कौम में जिनाकारी आम हो जाए उस कौम में खून बहना शुरू होता है, उस कौम में धमाके होते हैं, उस कौम में जानों को जाया किया जाता है। जहां जिना आम होता है वहां खून आम हो जाता है, वहां लोगों को मारा जाता है, वहां उरियानी फहाशी जिद्दत पसंदी के नाम पे, तरक्की के नाम पे औरतों की तस्वीरें हर हर जगह पे पहुंचाई गई। औरत नाम अरबी का लफ्ज, इसका माना है छुपी हुई चीज। अगर जाहिर हो जाए तो शर्म आती है उस औरत को जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह का कानून है उसको छुपा के रखो।
اس کو باہر نکال دیا فیشن کے نام پہ، ترقی پہ نام پہ. جی ترقی ہے، آگے نکلنا. لعنت ہے ایسی ترقی پہ جہاں عزتوں کے جنازے نکل جائیں کہ خامد اپنی بیوی کو لے کے نکلتا ہے اور بیوی کا پردہ نہیں ہے، بھائی بہن کو لے کے نکلتا ہے، بہن کا پردہ نہیں ہے، بیٹا ماں کو لے کے نکلتا ہے، ماں کا پردہ نہیں ہے، باپ بیٹی کو لے کے نکلتا ہے، بیٹی کا پردہ نہیں ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پہ، ایسی بے شرمی پہ. ہزار کل خانیاں. اور جب رخصت کرتے ہیں نا بیٹیوں کو تو سروں پہ یہ قرآن رکھے جاتے ہیں. سارے کام بے شرمی کے اور ان کے اوپر قرآن کا سہارا دے دیا. غیرت مند بنیے، گھروں میں غیرت کو عام کیجئے، شرم حیا والے بنیے. میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے شرم ہو جائے پھر جو مرضی کر. جب فرشتے بھی تجھ پہ لعنت بھیجیں، اور اس کی میں 4 صورتیں بیان کرنے لگا ہوں. حوصلہ ہو سنیے، شاید معاشرے میں کسی سے نہ سنو. ملا حضرات آتے ہیں، خطبہ حضرات آتے ہیں، ماں کی شان، باپ کی شان، اولاد کے حقوق، سارا کچھ. کبھی ان معاملات میں بھی دخل دیا کہ معاشرہ کس سے مت جا رہا. ایک ایک فون پکڑا دیا، بیٹا کامیاب ہوا مہمان امتحان میں، موبائل دے دیا. بھائی باہر گیا، پیسہ آیا، موبائل لے دیا. بڑی بڑی سکرینیں لگا دی. سارے فحاشی اور ریانی کے کام دوزخ تو اپنے ہاتھ اب خود اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں دے دی، بیٹیوں کے ہاتھوں میں دے دی. میرا رسول نے لعنت فرمائی کن لوگوں پہ. سنیے ذرا، ایمان تازہ کیجئے. بیوٹی پارلروں کے نام پہ ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ کاروبار کریں، کوئی مسئلہ نہیں، بیوٹی پارلر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بے حیائی، میرا رسول کی حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے. میرا رسول نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے اپنے یہ ابرو کے بال اکھیڑنے والوں کے لیے. ابرو کے بال اکھیڑنے والوں کے لیے لعنت فرمائی رسول اللہ نے. اکھیڑنے والے، اکھڑوانے والے، ابرو بریک کروانے کے لیے لعنت فرمائی میرے رسول نے. دانتوں کو باریک کرنے والے اور کروانے والوں پہ لعنت فرمائی میرے رسول اللہ نے. جسم کھدوانے والوں پہ، کھودنے والوں پہ کہ جسم کھود پہ اس میں رنگ بھر دیے جائیں خوبصورتی کے لیے. اپنی زندگیوں کو شرم سے بھرپور کریں، اپنی اولادوں کو شرم تربیت دیں. یہ حسن جو آج نظر آتا ہے صرف 10 سال کی بات ہے. یہاں جھریاں پڑ جائیں گی، قبر میں جائیں گے عذاب شروع ہوگا، قبر ہی تنور بن جائے گی. اگر کسی نے مشاہدہ کرنا ہو، کبھی جہاں روٹیاں پکتی ہیں اس میں 5 منٹ کے لیے ذرا داخل ہو جائے، تصور کریں. اور وہ آگ ایسی آگ، میرے رسول نے فرمایا 3000 سال جلائی گئی دوزخ. پہلے سرخ ہوئی، پھر سفید ہوئی، اور اب وہ دوزخ سیاہ آگ جسموں کو جھلسا دے. باحیا بنیے، شرم والے بنیے، ہمت والے بنیے. یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا. میرا رسول کو انہوں نے فرمایا دونوں فرشتوں نے کہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں. میرا رسول نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چل کے جانا. کتنے ہیں جو گانے سنتے ہیں موسیقی اس پوری مجلس میں؟ کتنے ہیں جن کے پاؤں تھرکتے، ہاتھ تھرکتے؟
کتنے ہیں جو شادیوں پہ مہندیوں پہ ناچتے بھنگڑے ڈالتے؟ کتنے ہیں؟ محمد علی جناح پاکستان کے بانی، ان کی تصویر اوپر بنی ہوئی ہے، اس پیسے کو کنجروں کے پاؤں میں پھینکتے، ناچنے والوں کے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، اور ہم نے صرف سمجھا ہے اسلام کو 3 مواقع کے لیے۔ میں اور آپ نے دین کو سمجھا ہے مسجد تک، اور دین میں آج آپ کو بتاتا ہوں ایسی سیدھی باتیں شاید کوئی نہ کرے کہ بچہ پیدا ہو اذان کہلوانے کے لیے مولوی بس، نکاح ہو مولوی نکاح پڑھانے کے لیے، اور جب مر جائے تو مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ نہ مولوی کا تم سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی دین کا تعلق۔ وہ کیا ہے جی؟ کبھی کبھی خوشی آتی ہے، اور اگر اللہ وہاں سانس ہی روک دے، وہاں جسم ہی روک دے، اور کتنے ایسے کام ہیں جو معاشرہ کرتا ہے۔ میرا رسول نے لعنت فرمائی مرد عورتوں جیسے بننے والوں پہ، عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں جیسا بننا چاہتی۔ ڈینگی آیا تھا، دستانے بھی پہن لیے تھے، وہ جنہوں نے کبھی پورا لباس نہیں پہنا تھا انہیں چہروں پہ ماسک بھی لگا لیے تھے۔ کورونا کے دنوں میں یاد کریں، موت سے ڈرتے ہیں، بیماریوں سے ڈرتے ہیں۔ نہیں، ڈر تو میرے اللہ کا نہیں ہے جو جبار اور قہار۔ ڈریے اس دن سے جس دن اللہ کی پکڑ آ جائے، اور اللہ پہلے ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ، اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو وہاں نبی بھی ہو تو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے نکلے تھے، اللہ نے کہا تو کشتی پہ بھی سوار نہیں ہو سکتا، تیری اوقات کیا ہے؟ مچھلی نے وہاں کیچ کیا، اور میرے رسول نے فرمایا اگر وہ وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو یونس علیہ السلام قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر نبیوں کی یہ اوقات تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہوگی؟ اور جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، جو سر کے نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، اللہ انہیں گناہ سے بچائے رکھتا ہے، اور میں اور جو آپ دن رات گناہ کرتے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا وہ زانی مرد اور عورتیں ان کی قبر کو تنور بنا دیا جائے گا، اس میں وہ جلیں گے۔ چوتھا میرا رسول نے فرمایا، اور یہ تمام ملک کا مسئلہ ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، فرمایا وہ جو خون کی نہر، کہ آدمی خون کی نہر میں باہر نکلنا چاہتا ہے، ادھر سے پتھر مارتے ہیں پھر وہاں چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ لوگ، یہ کون ہے بندہ؟ تو ان فرشتوں نے بتایا، جبرائیل و میکائیل نے، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کی کمائی، کمیٹیوں کے نام پہ 2500 دو موٹر سائیکل نکالیں گے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ حرام کی کمائی۔ یا تو پھر آپ کہیں جی ہم مسلمان نہیں، یا تو آپ کہہ دیں سیدھا جی ہمارا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ اگر کلمہ پڑا ہے، کاروبار کے 100 طریقے ہیں، جیسے مرضی آپ اختیار کریں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پہ چلنے پھرنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے سپرد۔ یا تو آپ اسلام سے نکل جائیں، نہیں جی ہم باغی ہیں، پھر جو مرضی کمائیں، سور بھی کھا لیں، حرام کی کمائی کریں، رشوت جو مرضی کریں، لیکن اگر اللہ کے رسول کے ماننے والے، اگر آپ اللہ رسول کے پیارے، اگر آپ ان کے امتی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سود چھوڑیے۔ میرا رسول نے فرمایا قیامت تک اس کی قبر کو خون کی بنا دی جائے گی، خون کی قبر، اسی میں رہے گا، باہر نکلے گا پھر پتھر لگے گا پھر وہاں رہے گا۔ قیامت کا دن تو بہت دور ہے۔ 4 یہ واقعات۔ 5واں آپ نے فرمایا، میں نے انہیں پوچھا وہ بزرگ کون تھے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں، اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ لوگوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے افراد ہوں گے جن کی اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے بالغ ہونے سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اولاد المشرکین، مشرکوں کی اولاد بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا ہاں۔
اور جو بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، رسول نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے. جو بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ مجوسی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو بناتے ہیں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، یہ لوگ بناتے ہیں. بچہ تو معصوم ہوتا ہے، کوڑا کاغذ ہوتا ہے. رسول نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے. اور حضرت ابراہیم کے حلیہ کا آپ نے بتایا، فرمایا ان کا ویسے چہرہ جیسا میرا چہرہ. حضرت ابراہیم کا چہرہ آپ کے آباؤ اجداد میں سے جد امجد کہ حضرت ابراہیم کا چہرہ حضرت محمد رسول اللہ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے پوچھا وہ جو گھر تھا جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، انہوں نے کہا جی عام مسلمانوں کی جنت ہے، عام مسلمان، اس میں عام جنت میں بچے بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی، مرد بھی جائیں گے. پوچھا ایک اور تم نے مجھے یہ دکھایا باغ، اس میں جوان مرد اور بوڑھے، مرد جوان اور بوڑھے. انہوں نے فرمایا وہ شہداء کا گھر ہے، شہداء شہید ہونے والے، شہید، شہادت، کیا بات، جس کو مل جائے. مظلوم شہید ہوتا ہے، جس کو مظلوم مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، خاص طور پہ جب وہ اللہ کے راستے پہ، سچ کے راستے پہ، حق کے راستے پہ، اور اس کو اللہ کیسے شرف نوازتا ہے. میرا رسول نے فرمایا شہید کا بھی پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہ معاف کروا کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. قبر کا عذاب نہیں ہوتا شہید کو. اللہ ہم تمام کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میری قبر جو ہے، میری موت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں بنے، وہاں ہو. تو صحابہ بڑے کرتے تھے، حیران ہوتے تھے یہ کیسے. عمر جس کا دبدبہ روم اور کسرا تک ہے، ایران تک، اس کو کیسے ہوگی دعا. تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک مجوسی آتا ہے، وہ خنجر مارتا ہے، 3 دن بعد شہید ہوتے ہیں. شہادت کی موت بھی ملی اور قبر ملی، مدینہ تو طیبہ میں ملی، اور جہاں قبر ملی اس پہ ہزاروں، لاکھوں، اربوں جانیں قربان، محمد رسول اللہ کے قدموں میں جگہ مل گئی. قیامت کا دن ہوگا، رسول نے فرمایا ایک طرف میں اٹھوں گا حشر میں، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے. شہادت کی تمنا کرے ہر بندہ. میرے رسول نے فرمایا جو بندہ شہادت کی تمنا کرتا ہے نا، چاہے لڑے نہ لڑے، دل صدق کے دل سے کہ شہادت ملے، میرے رسول نے فرمایا اللہ اس کو شہداء کے مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے. اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 مرتبے، یہ نبی، صدیقین، شہداء اور نیک، اللہ ان کے ساتھ ہمیں ملا ہے. قیامت کا دن ہو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، قیامت کا دن ہو شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں، قیامت کا دن ہو انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں، قیامت کا دن ہو ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، قیامت کا دن ہو نیکوں کے ساتھ. نامہ اعمال ملے دائیں ہاتھ میں، آئے ابو بکر جنت میں چلا گیا، وہاں جیسے کسی کو رزلٹ ملتا ہے، کارڈ ملتا ہے، سند ملتی ہے، کامیاب ہو گیا، فلاں صاحب جنت میں چلا گیا، فلاں صاحب جنت میں چلا گیا. اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے. اور فرمایا پوچھا وہ جو کچھ جسم برا تھا، کچھ جسم اچھا تھا، وہ جب نہا کے آئے نہر میں، واپس آئے تو صحیح ہو گیا. انہوں نے، فرشتوں نے فرمایا یہ ملے جلے عمل والے، کہ آدمی کلمہ طیبہ صدق کے دل سے ہے، حلال کھاتا ہے، کبھی اچھا عمل کر لیا، کبھی برا عمل کر لیا، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت کر دے گا. جو ہم میں سے ایسے ہیں، اور میں بھی ان میں ہی ہوں، کہ جی کچھ عمل اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے. تو اللہ پاک قیامت کے دن اپنی رحمت سے تمام جسم کو درست فرما دے گا، جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا. میں نے پوچھا وہ جو تم نے مجھے بادل دکھایا ہے کہ بادل تھا بالکل سفید بادل، وہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا جی یہ جو بادل ہے نا یہ آپ کا مقام ہے، یہ اللہ کے رسول آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا جی مجھے اس میں داخل ہونے دو، تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کی ابھی عمر باقی رہتی ہے، جب عمر مکمل ہوگی پھر آپ اس بادل میں آ جائیں گے، یعنی اس جنت کے طبقے میں، اور وہ طبقہ سب سے بلند ہے جہاں حضرت محمد رسول اللہ کا مقام۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ خواب ختم ہوا تو یہ بعض احباب وہ لیٹ آتے ہیں، میں نے کہا بھی تھا پچھلے جمعے میں کہ انشاءاللہ میں 20 منٹ جب ہوں گے 12 بج کے اذان ہوگی، خطبہ شروع ہوگا، تو آج ہم نے تقریباً شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سے 12:20 پہ اذان ہوا کرے گی اور خطبہ شروع ہوا کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔